دین اسلام اس کی تبلیغ کے لیے ہر دور میں ہر وقت میں الگ الگ ذرائع ہوتے ہیں. جن ذرائع سے جن اسباب سے لوگوں تک دین جلدی پہنچے تو انہیں استعمال بھی کرنا چاہیے. دیکھیے دین اسلام جب شروع میں آیا تو صحابہ اکرام صرف اور صرف تیر و تلوار اور جنگوں کی وجہ سے دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے. آج کل بزنس مین لوگ جس طرح اپنے بزنس کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری اپنے بزنس کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس دور میں جو صحابہ اکرام میں بزنس مین ہوا کرتے تھے، تاجر ہوا کرتے تھے، تو وہ جب مکہ یا مدینہ طیبہ سے ملک شام، ملک یمن، عراق، ایران، ہندوستان وغیرہ کہیں بھی جاتے تھے تو ان کا مقصد صرف اور صرف اپنا مال بیچنا، اپنا بزنس بڑھانا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بزنس کے ساتھ، تجارت کے ساتھ دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے. فار ایگزامپل مجھے اپنا مال دکھایا کسی نے، میرے پاس یہ نئی لیٹسٹ میرے پاس چیزیں آپ خریدنا چاہیں، میں نے خرید لیا، ہمارا لین دین ہو گیا. اب ہونے کے بعد وہ صحابی رسول ان لوگوں سے کہتے کہ یہ تو ہماری لین دین، ہمارا بزنس، اب ہم تمہیں ایک نئی چیز بتاتے. لوگ کہتے وہ چیز کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام فرماتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس دور گمراہی میں، اس دور کفر و شرک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا، حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے، نبوت کا اعلان کیا ہے. ان کا دین ایسا ہے، ان کا دین یہ ہے، کلمہ پڑھایا ہے، ہمیں مومن بنایا ہے، رنگ ذات نسب اس نبی نے سب ختم کر ڈالے، ایک ہی صف میں اس نبی نے انسانیت کو کھڑا کیا ہے. اب اچھی چیزیں دین اسلام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے پیش کر. آپ نے سنا ہوگا سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی، یہ 1870-75-80 کی بات، جب روئے زمین پر یہ پہلی جنگ، عالمی جنگ جسے پرتھم وشو یدھ کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ اور برٹین، امریکہ، روس، فرانس وغیرہ ان کے بیچ میں لڑی گئی. ایک جرمنی مسلمانوں کے ساتھ میں تھا، باقی روئے زمین کے تمام کفار ملک ایک طرف تھے. تو وہ سلطان عبدالحمید جب تک حیات رہے، یہودیوں کے ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ جو لوگ غور و فکر کرتے انہیں پتہ ہے کہ یہ جو اسرائیل، گریٹر اسرائیل، مہان اسرائیل جو انہوں نے قائم کیا ہے فلسطین کو نقشے سے مٹا کر، اس کے لیے ان یہودیوں نے کتنی ساری محنتیں کی، کتنے سارے خواب دیکھے. ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ پر اربوں خربوں ڈالر کا قرضہ تھا، سلطان عبدالحمید دب چکے تھے. یہودیوں نے کہا کہ ہم سلطنت عثمانیہ کا سارا قرض ختم کر دیں گے، ہمیں بس ایک ہی چیز چاہیے، وہ ہے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا، اسرائیل ہمیں چاہیے. سلطان عبدالحمید نے فرمایا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں گریٹ اسرائیل تو اپنی جگہ پر میں تمہیں ایک بالش تک بیت المقدس کے قریب زمین نہیں دوں. ان کے دور میں انگلینڈ میں ہمارے مسلمان مبلغ جو دین کی تبلیغ کرتے تھے وہ سلطان عبدالحمید سے ملنے کے لیے ترکی تشریف لائے. تو سلطان عبدالحمید نے ان سے پوچھا کہ تم انگریزوں کے اندر، تم غیروں کے اندر اسلام کس طرح پیش کرتے ہو اور لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیسے کرتے ہو، لوگ کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو وہ مبلغ جو تھے انہوں نے فرمایا ہم ہماری زندگیوں کو اسلام میں اتنا ڈھال دیتے ہیں، ہم اسلام میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ لوگ ہمارا کیریکٹر دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو ہر مسلمان یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں گزری، جتنی بھی قومیں گزری، ان سب میں تم سب سے اعلیٰ افضل ہو. کیوں ہو اعلیٰ، کیوں ہو افضل؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور یہ سب پر لازم ہے، سب پر ضروری ہے، عالم ہو غیر عالم، جو نبی کا امتی ہے اس پر لازم ہے کہ مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کرے، مصطفیٰ کا دین لوگوں تک پہنچائے۔ اب وہ زمانہ تھا جس زمانے میں صحابہ کرام نے اپنے انداز میں دین کی تبلیغ کی، آج وقت بدلا، حالات بدلے، آج سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک دور ہے، اور ایک انسان 1 منٹ کے اندر اپنی آواز کو امریکہ تک پہنچا سکتا ہے، تو اس سے اچھا دین کی تبلیغ کا کوئی ہتھیار ہو ہی نہیں سکتا۔ پرنٹ میڈیا جیسے قاری صاحب نے ابھی بتایا، آپ اپنی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے ان کا استعمال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مرشد اعظم راجستھان، پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دور میں، آخری ایک بات بتا رہا ہوں، بہت سارے علماء اکرام ہیں، ایک صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے شراب پی، حد لگی ان پر کوڑے مارے گئے، دوسرا دن ہوا پھر شراب پی، پھر حد لگی کوڑے مارے گئے، تیسرا دن ہوا پھر شراب پی، حد لگی کوڑے مارے گئے۔ اب 3 دن کنٹینیو انہوں نے جب شراب پی نا، ظاہر سی بات اگر ہم ایسا کوئی گناہ کر لیں، پیر صاحب قبلہ ہمیں سزا دے، 1 بار دے 2 بار دے، ہم نہ مانے تو لوگ ہم سے نفرت تو کریں گے نا کہ یار پیر صاحب بار بار منع کر رہے ہیں، روک ہی نہیں رہے۔ تو روایت بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے اور اسی صحابی کا ذکر چل پڑا جس نے 3 دن شراب پی اور 3 دن کوڑے پڑے۔ تو بولنے والے میں سے کسی نے کہا کہ یار وہ بندہ 3 دنوں سے شراب پی رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، وہ روک ہی نہیں رہا ہے۔ تو ایک دوسرا بولا کہ اس کا نام ہی کیوں لیتے ہو، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت۔ انہوں نے بولا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت۔ ادھر اس کے یہ لفظ بولنا تھے صحابی کے، ادھر حجرہ انور سے میرے آقا نکلے، میرے آقا نے یہ لفظ سن لیے، میرے آقا جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ خبردار تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت؟ ارے وہ بندہ تو وہ بندہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ کون سا عمل تھا اس کے پاس؟ شراب پی رہا تھا، پھر بھی نبی فرمائے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا رب اس سے محبت کرتا ہے، وہ ہم دونوں سے محبت کرتا ہے۔ علماء اکرام نے جب کھوج کی تو پتا چلا کہ نماز، روزے، زکوٰۃ سب ٹھیک تھے، برابر۔ اس کی ایک نیکی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کون سی تھی کہ آقا علیہ السلام کی جو 63 سالہ زندگی ہے، 40 سال آپ نکال دیں، 23 سالہ جو زندگی ہے نا، اس میں سارا دین کا کام ہوا، ایک ایک لمحہ قیمتی۔ اس قیمتی لمحوں میں جو بھی صحابہ آتے، ہر کوئی اپنی باتیں سناتے، یا رسول اللہ ملک شام میں اتنی جنگ ہوئی، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، یا رسول اللہ یمن میں وہ ہو رہا ہے، مکہ میں یہ ہو رہا ہے، اتنے صحابہ کو شہید کر دیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پورا دن یہی باتیں چلتی۔ ظاہر سی بات ہے ہر روز وہی کی وہی باتیں، اور ٹینشن تو ہوتا ہے نا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی صحابی آتے، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، کوئی بھی آئے، روزانہ یہی بات ہے۔ جب بھی میرے آقا علیہ السلام تھوڑے ٹینشن میں ہوتے تو یہی صحابی جنہوں نے شراب پی تھی نا، یہی صحابی میرے آقا کے پاس میں رہتے۔ جب بھی آقا غمگین ہوتے، کان مبارک کی طرف قریب آ کے ایسا کوئی جوک سناتے، ایسا کوئی لطیفہ سناتے کہ آقا مسکرانے لگ جاتے۔ بس وہ کہتے میرا کام اور کچھ نہیں ہے، آقا جب بھی غمگین ہو آقا کو تھوڑا ہنسا دوں، آقا کو مسکرا دوں، اللہ کو یہی پسند آتا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ساری زندگی، اب شروعات ہی ہم کہاں سے کریں حضور قائد اہل سنت کی زندگی کی، جب سے ہوش سنبھالا تھا آپ نے، آج تک وہی دین کام کی لگن، فکر ہے، کچھ آرام کی بھی ضرورت ہے۔